بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملالہ کی نام نہاد کتاب آئی ایم ملالہ دراصل کرسٹینا لیم نامی جرنلسٹ نے لکھی ہے، جس کی اصل وجہ شہرت پاکستان اور پاک فوج کی مخالفت ہے اور اس پر حکومت پاکستان کی جانب سے پابندی ہے۔ صرف چند باتوں کی نشاندہی سے آپ بخوبی جان سکتے ہیں کہ ایک 15 یا 16 برس کی بچی اتنا منظم اور مربوط فساد کا حامی پروپیگنڈا ہرگز بھی نہیں کر سکتی، اور نہ ہی اس کا اسلوبی تحریر اتنا پختہ ہو سکتا ہے۔ اس کے پیچھے ایک تجربہ کار، شرپسند اور مفسد ذہن ہے اور باقاعدہ سوچی سمجھی سازش جس پر خود ملالہ یقین رکھتی ہے۔ اور اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے موجود ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پہ مل سکے۔ اس کتاب سے چند مثالیں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ سلمان رشدی کی گستاخانہ کتاب شیطانی آیات کے بارے میں لکھتی ہے کہ اس کے والد کے خیال میں وہ آزادی اظہار ہے۔ اس کے بعد میں قرآن مجید پر تنقید کی گئی اور اس میں خواتین سے متعلق موجود قوانین سے وہ متفق نہیں۔ مثلا وہ ایک مرد اور 2 عورتوں کی گواہی کو غلط کہتی ہے، جو کہ قرآن کا حکم ہے۔ اسی طرح وہ زنا کے متعلق 4 لوگوں کی گواہی کو بھی درست نہیں سمجھتی۔ بحوالہ صفحہ نمبر 24 اور صفحہ نمبر 79 اسی کتاب کے صفحہ نمبر 28 پر وہ اسلام کو سیکولرزم اور لبرلزم سے موازنہ کرتے ہوئے اسلام کو ملیٹنٹ یعنی دہشت گرد قرار دیتی ہے۔ نعوذ باللہ۔ بدنام زمانہ شاطمہ رسول تسلیمہ نسرین ملالہ کو اپنی چھوٹی اور لاڈلی بہن قرار دیتی ہے اور دونوں کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ تسلیمہ نسرین کو بنگلہ دیشی حکومت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف گستاخانہ کتاب لکھنے پر ملک بدر کر رکھا ہے اور یہ ملونہ آج کل انڈیا میں سیاسی بنا لیے ہوئے ہیں۔ پوری کتاب میں اللہ کے لیے لفظ گاڈ استعمال کیا گیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صرف نام لکھا ہے، جیسا کہ غیر مسلم لکھتے ہیں۔ پوری کتاب میں کہیں بھی لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ درود یا پیس بی اپون نہیں لکھا گیا۔ ملالہ یوسفزئی گستاخی رسول پر سزائے موت کے قانون کے خلاف ہے۔ کتاب کے مطابق پاکستان رات کے اندھیرے میں بنا تھا۔ یہ الفاظ پڑھ کر پہلا تاثر یہی ملتا ہے کہ گویا تاریکی میں کوئی جرم یا گناہ سرزد ہوا تھا۔ کتاب کے مطابق اس کے باپ ضیاء الدین یوسفزئی نے پاکستان کی یوم آزادی کے موقع پر یعنی 14 اگست والے دن کالی ربن باندھی اور گرفتار ہوا اور جرمانہ بھی ہوا۔ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ ملالہ پاکستان کو اسٹیٹ قرار دیتی ہے اور کہتی ہے کہ بہتر ہوتا کہ ہم انڈیا کا حصہ ہوتے۔ ملالہ نے کتاب میں اعتراف کیا ہے کہ اس کا باپ ضیاء الدین یوسفزئی بجلی بھی چوری کرتا تھا۔ ملالہ کہتی ہے کہ پہلے میں سواتی ہوں، پھر پشتون اور پھر پاکستانی۔ اپنے مسلمان ہونے کا ذکر وہ آخر میں بھی نہیں کرتی، جبکہ عام طور پر ہم اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ پہلے ہم مسلمان ہیں، پھر پاکستانی، پھر پشتون، پنجابی، سندھی یا بلوچی وغیرہ۔ ملالہ یوسفزئی، اس کے باپ ضیاء الدین یوسفزئی دہشت گرد اور سرکاری اسکولوں کے چوکیداروں کی کمان ایک ہی جگہ سے تھی۔ مقصد بظاہر مختلف ہونے کے باوجود ان سب نے مل کر سوات میں سرکاری اسکولوں کو تباہ کیا۔ اس دوران پاکستان کی عدلیہ نے NGOs اور میڈیا کے ہاتھوں میں کھیلتے ہوئے ایسے فیصلے کیے جس سے ملکن اور سوات میں دہشت گردی کے لیے ماحول بنا۔ اس حوالے سے کچھ حقائق ہیں جو میں آپ کو بھی بتاؤں گی۔ ملالہ یوسفزئی ولد ضیاء الدین یوسفزئی ولد رول امین کا تعلق پشتون قبیلے ملاخیل یونین کونسل کانٹرا تحصیل شاہپور ڈسٹرکٹ شانگلہ سے ہے۔ ملالہ ضیاء الدین کی بیوی امینہ عرف پنکی سے ہے۔ ملالہ کے دادا کو گل مکئی بھی کہا جاتا تھا اور لوگ اس کو وادی سوات کا جاسوس یا خفیہ مخبر کہتے تھے۔ ملالہ کے والد ضیاء الدین 90 کی دہائی میں لنڈی خاص مینگورہ ڈسٹرکٹ سوات میں منتقل ہوئے۔ ضیاء الدین یوسفزئی نے وہاں ایک NGO کی توسط سے خوشحال پبلک اسکول کی بنیاد رکھی اور خود اس کے پروپرائٹر اور پرنسپل بن کر اپنے پرائیویٹ اسکول کے بزنس کا آغاز کیا اور اپنے اسکول کی مدد سے اپنے نظریات کے پرچار بھی شروع کر دیا۔ چند NGOs کی مدد سے وہ جلد ہی سوات ڈسٹرکٹ میں پرائیویٹ اسکولز کے چیئرمین بنا دیے گئے۔ خیال ہے کہ ان NGOs کو بعد میں پاکستان دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی بنا پر حکومت پاکستان نے بین کر دیا تھا اور ملالہ بھی اپنے والد کے اسکول کی ایک طالبہ تھی۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔